السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے دل و دماغ پہ ایک خوف، ایک وہم 24 گھنٹے سوار رہتا ہے۔ میں اس خوف سے نکلنے کی بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن واپس اسی میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ آخر وہ خوف کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کے ساتھ اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کروں۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خوف ہے۔ وہ خوف یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ابو کو کچھ نہ ہو جائے، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی۔ یہ تصور بھی میرے جسم کو ایک خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے کسی بہن بھائی کو کچھ نہ ہو جائے، میں ان کا دکھ نہیں دیکھ سکتی، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے میرا شوہر نہ چلا جائے، میں کیا کروں گی؟ میں تنہا اپنے بچوں کے ساتھ اس ظالم دنیا میں گزارا نہیں کر سکتی۔ مجھے میرے شوہر کی زندگی بہت عزیز ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ کبھی مجھے یہ خوف کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ پیار، وہ محبت، وہ شفقت جو میں دے سکتی ہوں اپنے بچوں کو، میرے بعد ان کا کون خیال رکھے گا؟ ان سب لوگوں میں نے اپنی ماں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ میری امی اس دنیا سے ہم سب بہن بھائیوں کو چھوڑ کے بہت جلدی رخصت ہو گئی۔ امی کے بعد جو ہم نے زندگی گزاری وہ زندگی نہیں تھی۔ ہم جی تو رہے ہیں آج بھی، لیکن صرف دن کاٹ رہے ہیں، جی نہیں رہے۔ وہ جیسے زندگی گزارتے ہیں، جیسے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں ہے، ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم وہ ہمارے تو ہیں ہی، لیکن ہماری ماں کے بھی ہیں، کیونکہ ماں غم بھی بانٹتی ہے اور خوشیاں بھی۔ ماں کے بعد ہم نے زندگی میں بہت سی اسٹرگل دیکھی، ہم نے بہت سے غم دیکھے، ہم نے ایک ایک دن رو رو کے کاٹا۔ آج بھی ماں کو دن اور رات ہر لمحے یاد کرتے ہیں، ماں نہیں بھولی ہمیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امی کی یاد شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ مرنے والے پہ صبر آ جاتا ہے۔ ہاں، صرف اتنا صبر ضرور آتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے یہ چہرے ہنستے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ماں کی یاد کس قدر ہمیں کھوکھلا کر چکی ہے، پریشان کرتی ہے، رلاتی ہے، یہ چیز شاید کسی کو نہیں پتہ۔ ماں کے جانے کے بعد کسی نے وہ پیار نہیں دیا، کسی نے وہ شفقت نہیں دکھائی، کسی نے وہ فکر نہیں کی جو ماں کرتی تھی۔ جس نے کی بے عزتی ہی کی، جس نے کہا بدتمیز ہی کہا، جس کا دل کیا منہ پہ ہی باتیں کی دل چیرنے والی، سب کو ایک چھوٹ مل گئی تھی کیونکہ ماں نہیں تھی نا۔ مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ بڑی چیز ہوتی ہیں، ان کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے بچے کو کوئی بات کر جائے، وہ منہ پکڑ لیتی ہیں ہر بندے کا۔ مائیں چاہے جیسی مرضی ہوں، بھولی بالی ہوں یا جیسی بھی ہوں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کسی رشتہ دار کی، کسی محلے دار کی، کسی بھی انسان کی، کہ وہ آپ کے منہ کے اوپر آپ کے بچے کے خلاف باتیں کرے۔ مائیں ایسی نعمت ہوتی ہیں، اور جب یہ نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بہت لمبی زبانیں لگتی ہیں۔ لوگ آپ کے منہ کے اوپر بیٹھ کے آپ کے بارے میں باتیں کریں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس اب مجھے یہی ڈر رہتا ہے کہ میری امی تو بہت جلدی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، میرے ابو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ابو نے میرا مائکہ آباد رکھا ہے، میرا ابو ہے تو ہم جی رہے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے۔ ہم اپنے باپ کا غم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اپنے ابو کی زندگی بہت عزیز ہے۔ میرا شوہر میری کل کائنات ہے، میرے سر کا تاج، میرا فخر، میری زندگی ہی اس نے آباد کی ہے۔ جب ایک لڑکی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد نہ مائکہ ہوتا ہے نہ سسرال ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز ہوتی ہے تو وہ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ اس کی زندگی
اپنے شوہر کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے۔ میں جب ان عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ جن کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں جب ان کی سٹرگل دیکھتی ہوں، ان کی پریشانیاں دیکھتی ہوں، تو بہت فکر مند ہوتی ہوں کہ اللہ یہ کیسی آزمائش، کیسا امتحان ہے۔ بے شک اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، کسی نے پہلے تو کسی نے بعد میں، لیکن اللہ کیا ہی خوب ہو جائے اگر ہر انسان اپنے وقت پہ اس دنیا سے جائے۔ یہ آزمائشیں، یہ امتحان جن پہ آتے ہیں وہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان عورتوں کے لیے سروائیو کرنا اس معاشرے کے اندر بہت مشکل ہے، اپنے بچوں کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ معصوم بچے ماں باپ کے سائے میں ہی اچھے لگتے ہیں، جب ان میں سے کسی ایک کا بھی سایہ چلا جائے تو پھر یہ اس طرح سے ہنستے اور کھیلتے نہیں ہیں، پھر ان کی زندگیاں رک جاتی ہیں، یہ سہم جاتے ہیں جب انہیں کسی طرف سے پیار اور محبت دکھائی نہیں دیتا۔ تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہی بچے بہت میچور ہو جاتے ہیں، انہیں چھوٹی سی عمروں میں ہی فکریں کھا جاتی ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں کمی ہے کوئی۔ بس اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے کہ اے اللہ میرے ابو، میرے بہن بھائیوں، میرے شوہر اور میرے بچوں کو تندرستی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ رہے، وہ دن کبھی نہ آئے جب مجھے ان کی جدائی برداشت کرنی پڑے، ان سے پہلے میں چلی جاؤں۔ اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سب کے ماں باپ کو تندرستی، صحت دے، بہن بھائیوں اور شوہر، بیویوں، بچوں، سب کو تندرستی، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور جن کے ماں باپ، بہن بھائی یا شوہر، بیویاں اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کو صبر دے اور اللہ پاک ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اور ماں باپ سے بھی میں یہ بات کہوں گی کہ ہر انسان جو ہے اس کو سب کی فکر ہوتی ہے، اسپیشلی عورتیں سب کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، شوہر کے لیے، سب کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن اپنی تندرستی کی دعا نہیں مانگتی۔ اپنے لیے بھی ماں باپ دعا مانگا کرے، اپنی تندرستی، صحت اور لمبی زندگی کی بھی، کیونکہ ہمارے بچوں کی زندگی ہمارے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے بعد زندگی نہیں کاٹیں گے، پھر یہ دکھ ہی دیکھیں گے، پریشانیاں دیکھیں گے، آزمائشیں دیکھیں گے۔ کسی نے آپ جیسا پیار نہیں کرنا، کسی نے آپ جیسی فکر نہیں کرنی، کسی نے ان کے سر پہ شفقت والا ہاتھ نہیں پھیرنا۔ اور ایک اور بات، بہت سے مرد حضرات ایسے بھی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے پاکستان کے اندر، کہ انہیں سب کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کی فکر مردوں کو بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں، مائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت فکر مند رہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، کہ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کریں۔ لیکن اس معاملے میں جو شوہر حضرات ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے کم فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ اگر میں ابھی سے اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں گا تو کہیں میری ماں کو برا نہ لگ جائے، میرے باپ کو برا نہ لگ جائے، یا میں نے ابھی جو ہے وہ میرا بھائی کماتا نہیں ہے اور میں نے سپورٹ کرنا ہے سب کو۔ تو میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ٹھیک ہے، ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اولاد پہ ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی بھی ٹیک کیئر کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ضرور فکر مند رہا کریں، ان کے لیے اپنی حیات میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیں کہ کل کو انہیں اتنی سٹرگل نہ دیکھنی پڑے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے لازمی چھوڑ کے جائیں کہ وہ جو ہیں وہ لوگوں کا منہ نہ دیکھنا پڑے، وہ گھر سے بے گھر نہ ہو جائیں، یا انہیں زندگی میں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمارے باپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر آپ کو کچھ ہو جائے، آپ ٹائم سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کے بچے چھوٹے ہیں، تو آپ کے بعد آپ کے بچوں کے سر پہ نہ آپ کے بہن بھائیوں اور کسی نے بھی شفقت والا ہاتھ نہیں پھیرنا، کسی نے آپ کی طرح جیسے آپ اپنے بچوں کی فکر مند رہتے ہیں ویسے کسی نے ان کی فکر نہیں کرنی، ان کی ٹیک کیئر نہیں کرنی۔ سب کو اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملیز کی فکر ہوگی۔ آپ کے بچوں کے مستقبل کی کسی کو فکر نہیں ہونی، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کو آپ نے پیدا کیا ہے۔
لہٰذا اپنی زندگیوں کے اندر ہی اپنے بچوں کو فائنینشلی اتنا سپورٹ کریں کہ وہ اپنی زندگیوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور کمنٹس کے اندر آ کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔